بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ دعا کا جو ہے نا مخصوص جو طریقہ ہے خانقاہوں میں، کیونکہ میتھڈالوجی کہتی ہے کہ دعائیں کہاں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اس پہ ریسرچ کی گئی۔ جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا دعائیں اولیاء کی صحبت میں رہ کر زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ یعنی یہ جو سرکل ہے نا، یہاں پر جب ہم بیٹھیں گے نا تو یہ ایک موبائل ہے، آپ آدھا گھنٹہ اس کو اپنے دل یا دماغ کے پاس رکھیں، یہ دوست ہے ہمارا، اگر ہم اسے اچھا یوز کریں تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ آدھا گھنٹہ اپنے پاس رکھیں، جو آپ کے دل میں ہوگا، یوٹیوب اور گوگل پر جو سرچ آپ کے دل میں ہوگا وہی آپ کو نکال کر دے گا۔ ابھی آپ نے لکھنا کچھ نہیں ہے، صرف آپ نے دیکھنا ہے، جو چیز آپ کے دل میں ہوگی وہی اسی پر نظر آئے گا۔ جو روحانیت ہوتی ہے نا، جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم ایک ترتیب سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری سوچ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ روحیں ٹکرا رہی ہیں۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام جب قید ہوئے نا، کنویں سے جب مصر گئے تو راستے میں نا ایک غلام نے ان کو جو ہے نا تھپڑ مارا تھا، تو اس غلام کا ہاتھ جو تھا نا، کیونکہ اس کی ذمہ داری تھی اس کو جو ہے حفاظت میں رکھنا، تو اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ درد کرنے لگ گیا۔ تو یوسف علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں رو رہے تھے اور اس شخص کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ تو وہ شخص جب اٹھا دیکھا تو یوسف علیہ السلام اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں، یکتا پرست تھے۔ اس وقت جب اس نے وہ ماجرا دیکھا کہ یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اس شخص کے لیے، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ دعا کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہیں اور عرش سے نور برس رہا تھا۔ یعنی جہاں ہم بیٹھتے ہیں نا تو یہاں پہ نور برس رہا ہوتا ہے۔ تو مولانا اشرف تھانوی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے مریدین یا خلفاء یا عقیدت مندوں کے ساتھ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حاضری کے لیے ہم گئے، تو پھر مریدین یا جو خلفاء ہیں شاگرد پوچھتے ہیں آپ وہاں گئے ہیں، آپ نے کچھ دیکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب واپس آ رہے ہیں نا، کہتے دیکھا کچھ نہیں ہے، بس کچھ یوں نظر آ رہا ہے کہ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو گنبد ہے یہاں سے اور اللہ تعالیٰ کی ہاں آسمان سے نور برس رہا ہے، بس یہی میں نے دیکھا اور کچھ نہیں ہے۔ جو دوست رات کو چادر شریف کے ہاں موجود تھے جب چادر شریف چڑھائی جا رہی تھی تو وہی منظر تھا، ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو تھے، اپنی تمنائیں تھیں، آرزویں تھیں، محبت تھا، عشق تھا۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الادب الدین کلہ، یعنی سارے کا سارا دین ہی ادب ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے ادب سکھایا، بہت اچھا ادب سکھایا۔ امام زرنوجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علمی مقام یہاں پہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دور کے بڑے بڑے علماء سے پوچھا کہ آپ کو یہ علم کیسے حاصل ہوا، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ علم علماء اور علم والوں کی خدمت کرنے سے ملا ہے۔ تو حضرت علی